بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر عید آتی ہے تو وہ مجھ سے کپڑے مانگتے ہیں، پھر روزے آتے ہیں تو وہ مجھ سے کھانا مانگتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں آج ابھی مر جاؤں تو میرے بچوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ مجھے دفن کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے تھے مولوی صاحب آپ ادویات وقت پر لیا کریں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ آپریشن تھیٹر میں گئے تو آپ نے باہر نہیں آنا کہ لوگوں تمہارے جنازوں کے رش بتاتے ہیں کہ تم تو زندہ مانتے ہی اسے ہو جو مر جائے۔ جو یتیم ہوتے ہیں نا ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ میں خود میرے ماں باپ نہیں تھے، میں خود اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں میں کبھی کسی کے گھر میں صفائیاں کر رہا ہوتا یہ سوچ کے کہ جب وہ خود کھانا کھائیں گے تو مجھے بھی کھلا دیں گے۔ لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کر کے پہلے جاتے ہیں نا، وہ مجھے اللہ پر توکل کرنے کے مشورے دیتے ہیں، وہ مجھے اللہ پر توکل کرنے کے مشورے دیتے ہیں، انہیں اللہ پر توکل کا مطلب نہیں پتا۔ اپنی جیب سے راشن بانٹے، آج میں خود راشن مانگ رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی۔ ناظرین آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ملک پاکستان کے نامور خطیب علامہ اسد اللہ چشتی صاحب، ناظرین جو کہ مزاحیہ انداز میں تقریر کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ناظرین یاسر شامی صاحب ان کا انٹرویو کرتے ہیں جس میں بہت ہی مزاحیہ انداز میں یہ انٹرویو دیتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کا ان کا کام رہا۔ آج یہ ان کی رونے کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ ناظرین دیکھیں کہ شدید جو ہے وہ رو رہے ہیں، ایک ہنسانے والا چہرہ جب روتا ہے تو بہت لوگ جو ہے وہ دکھ محسوس ہوتا ہے کہ یار ایک چہرہ جو کہ لوگوں کو ہنساتا ہے اور وہ خود رو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، ان سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علامہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ آپ پاکستان کے نامور خطیب ہیں اور آپ کا ایک انداز تھا کہ لوگوں کو ہنساتے رہتے تھے آپ، تو آج آپ کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں آپ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا ہوا ایسا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن ہو گئی؟ بلڈ کینسر ہو گیا جی، بلڈ کینسر ہو گیا۔ 5 سال سے اس مرض کے ساتھ میں لڑ رہا ہوں، 5 سال ہو گئے مجھے اس کے ساتھ لڑتے ہوئے، اور اس کے لیے میرا گھر بھی بک گیا، میری گاڑی بک گئی، سب کچھ میں بیچ کے اس حال تک پہنچ گیا، اور مجبور ہو کے مجھے پھر بلانا پڑا اپنوں کو کہ شاید میرا کوئی اپنا میرے کام آ جائے۔ دیکھیے کہ آپ کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بہت وائرل ہیں جس میں آپ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، تو اس طرح کا وقت آ چکا ہے کہ آپ علاج وغیرہ نہیں ہے؟ کیا کروں، میں نے کوشش کرتا رہا ہوں، میں لگا رہا ہوں، اس کا علاج بہت مہنگا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مفت علاج ہے، یہ صرف باتیں ہی ہیں، یہ صرف باتیں ہی ہیں، اس کا علاج نہیں مفت۔ اور پھر میں کیوں نہ ویڈیوز بناتا، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر گھر بک گیا تو میں کرائے پہ آ گیا، گھر بک گیا تو میں کرائے پہ آ گیا، پھر بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر عید آتی ہے تو وہ مجھ سے کپڑے مانگتے ہیں، پھر روزے آتے ہیں تو وہ مجھ سے کھانا مانگتے ہیں، تو میں ذمہ دار ہوں ان کا۔ تو اب میں جب خود کچھ نہیں کر سکتا تو پھر میں اور کیا کروں، اور میں کیا کروں؟ میرے پاس پھر ایک یہی راستہ تھا کہ میں کسی طرح اپنوں کو احساس دلاؤں کہ میں پریشانی میں ہوں، میری زندگی مہنگی ہو گئی ہے، میرا جینا مشکل ہو گیا۔ اگر میں آج مر جاؤں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑا کروڑ پتی آدمی ہے، بڑا لینڈ لارڈ آدمی ہے۔ اللہ کی قسم میں آج ابھی مر جاؤں تو میرے بچوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ مجھے دفن کر سکے۔ علاج کتنا ایکسپینسو ہے، کتنا مہنگا علاج ہے؟ لاکھوں میں علاج ہے اس کا لاکھوں میں علاج ہے۔ 1 لاکھ سے اوپر 10-15 ہزار میرا بن جاتا ہے، جو 1 لاکھ سے اوپر میں ادویات کھاتا ہوں، اور وہ جو ایک انجیکشن لگتا ہے مجھے مہینے میں، وہ 1,10,000 کا یہ لگاتے ہیں، اور وہ 85,000 کا جنہیں ہاسپٹل میں مجھے لگتا تھا۔ تو یہ آپ مطلب علاج کروا رہے ہیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں میرا آپریشن نہیں، اب بون میرو مجھے کہہ رہے ہیں کہ بون میرو، اس میں گودا بدلتے ہیں ہڈیوں کا، تو وہ میرا نہیں ہو سکتا کوئی بھی آپریشن، کیونکہ میرے سر میں ہڈی نہیں ہے۔ سر میں ہڈی نہیں ہے؟ جی کیا وجہ؟ ایک حملہ ہوا تھا، میں خطاب کر کے نکلا تو مجھے کچھ لوگ تھے انہوں نے پکڑ لیا، تو وہ پھر میرے گولیاں بھی لگیں اور میری ہڈیاں بھی ٹوٹیں، میرے بازو میں پلیٹیں ہیں اور میرے سر میں ہڈی نہیں ہے، میری انگلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ تو اس میرے سر کے آپریشن جو 2 ہوئے وہ مجھے ڈاکٹر صاحب، میں دوائیاں اصل میں میرے پاس ربیع الاول ہوتا ہے تو پیسے ہوتے ہیں، کیونکہ محفلیں ہوتی ہیں تو وہ پیسے ہوتے ہیں تو میں علاج کروا لیتا ہوں۔ جب ربیع الاول گزر جاتا ہے، محفلیں نہیں ہوتی، اور کرونا کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کیا بنا، تو میرے پاس علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں دوائی لے نہیں پاتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے تھے مولوی صاحب آپ ادویات وقت پر لیا کریں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ آپریشن تھیٹر میں گئے تو آپ نے باہر نہیں آنا۔ اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ میرا آپریشن نہیں ہو سکتا، مجھے بیہوش کریں گے تو میں کوما میں چلا جاؤں گا، مجھے بیہوش کریں گے تو میں کوما میں چلا جاؤں گا۔ تو کوما میں گیا تو میں کہہ رہے تھے آپ اٹھیں گے نہیں، کیونکہ آپ کے سر کے آپریشن ہوئے میں پہلے،
آپ کو بے ہوش کرنا کام نہیں ہے، آپ کو ہوش میں لانا کام ہے۔ اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مر جاؤں گا تو یہ تو رول جائیں گے نا، اور میں نے خود یتیمی کاٹی ہوئی ہے، میں نے خود یتیمی کاٹی ہے۔ جو یتیم ہوتے ہیں نا ان کا کوئی نہیں ہوتا، میں خود میرے ماں باپ نہیں تھے، میں خود اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں کبھی کسی کے گھر میں صفائیاں کر رہا ہوتا یہ سوچ کے کہ جب وہ خود کھانا کھائیں گے تو مجھے بھی کھلا دیں گے۔ میں ان کے گھروں میں برتن دھویا کرتا، میں ان کے گھروں میں برتن دھویا کرتا، ان کے گھروں میں جا کے صفائیاں کرتا، ان کے کام کرتا کہ جب رات ہوگی تو مجھے کھانا کھلا دیں۔ پھر جب کسی کے گھر میں سوتا تو فکر یہ ہوتی کہ کل کی رات میں نے کہاں سونا ہے۔ علامہ صاحب ایک وقت تھا آپ پہ کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، دو تین ماہ کا ٹائم لوگ لیتے تھے اتنے عرصے کے بعد کا، تو آج ایسا وقت آیا آپ پر تو وہ لوگ بھی آپ کے پاس نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں، تعاون تو دور کی بات ہے، خالی فون کر کے پوچھتا بھی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ کہ شاید لوگ صرف اسی کو انسان سمجھتے ہیں جس کے پاس مال ہو، پیسہ ہو، جو عروج پہ ہو لوگ اسی کو انسان سمجھتے ہیں، جو گر جائے اسے انسان نہیں کچھ سمجھتا۔ میرا تو حال بھی نہیں پوچھتے۔ آپ کے ساتھ والے جو علماء کرام ہیں جو کہ بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، بڑا نام ہے، ان کا بھی کبھی کوئی ان کا تو آپ میرا منہ نہ کھلوائیں، ان کا تو یہ حال ہے کہ آپ میرا منہ نہ کھلوائیں، وہ مجھے اللہ توکل کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو خود لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کر کے پہلے جاتے ہیں نا، وہ مجھے اللہ پر توکل کرنے کے مشورے دیتے ہیں، وہ مجھے اللہ پر توکل کرنے کے مشورے دیتے ہیں، انہیں اللہ پر توکل کا مطلب نہیں پتا۔ میں نے ان سے یہاں تک میں نے کہا آپ خود مجھے کچھ نہ دیں، آپ میرے لیے ایک کلپ بنا دیں چھوٹا سا 1 منٹ کا، اس میں کہہ دیں کہ اسد اللہ چشتی بیمار ہے، اسد اللہ چشتی بیمار ہے، تو اس کی علاج لاکھوں میں ہے یار۔ میں نے نہیں کہا، میں نے 5 سال اپنی جیب سے اپنا علاج کیا۔ اور میں کون ہوں، آپ میرا چینل چیک کریں، آپ میری فیس بک پہ چیک کریں۔ میں نے جب کرونا پڑا تھا اور سارے مولوی کرونا کر رہے تھے، میں اپنی کار میں راشن لے کر لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہا تھا، اپنی جیب سے راشن بانٹے میں نے۔ آج میں خود راشن مانگ رہا ہوں، میں اپنی جیب سے راشن بانٹ رہا تھا لوگوں کو۔ لیکن اس کے بعد کرونا پڑا اور بیماری شدید ہو گئی۔ تو حکومت کی طرف سے بھی کوئی علاج کے لیے تعاون نہیں کیا گیا، یا حکومت کو بھی آپ نے جہاں حکومت کو میں کیا کہوں، جہاں میرے اپنا ہی میرے ساتھ نہیں دے رہا تو وہاں میں کسی کو کیا کہوں۔ دیکھیں آپ ملک کا نام دیکھیں کہ آپ بہت نام تھا آپ کا، ٹھیک ہے، ایک اسد اللہ چشتی ایک برانڈ تھا، تو ایک برانڈ کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے؟ شاید لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے ایک شعر بھی لکھا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں۔ میں نے ایک لکھا تھا، میں اپنا بیگانہ نہیں، کیوں میرا خیال نہیں کر دے، اے سلوک دشمناں والے اپنے نال نہیں کر دے۔ تو میرے اپنے، میں دوسرے مذاہب سے مجھے رابطے ہوتے رہتے ہیں، دوسرے مذاہب مسلک، بحیثیت انسان تو دنیا میں لوگ موجود ہیں نا، بحیثیت انسان لوگ دنیا میں ہیں اور وہ مجھ سے رابطے بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میں پھر ان سے کہتا ہوں کہ جی میں نے آواز اپنوں کو دی ہے، تو میرے اپنے اگر مجھے نہیں اٹھائیں گے نا تو تب بھی میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ مجھے اٹھا لیں۔ میرے اپنے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ نہیں، لیکن میرے مرنے سے پہلے آ جانا یاد، میرے مرنے سے پہلے آ جانا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے تب اس کی قدر ہوتی ہے، ایسے ہی کرتے ہیں جی، میں نے تو دیکھ لیا، انسان کی قدر کیوں نہیں کی؟ میں نے تو دیکھ لیا جی، میں نے تو دیکھ لیا۔ ہمارے لوگ تو سگا باپ تب مانتے ہیں جب وہ مر جائے۔ یقین مانے، آپ کے جنازوں کے رش میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگوں تمہارے جنازوں کے رش بتاتے ہیں کہ تم تو زندہ مانتے ہی اسے ہو جو مر جائے۔ یہ چارپائی کو کندھا دینے سے زیادہ اچھا تھا زندے کو کندھا دے دیا ہوتا نا، تو وہ شاید مرتا ہی نہ۔ ناظرین دیکھیں کہ کس قدر وہ ایک غم میں مبتلا ہیں، ایک مشکل وقت جب ان پر آیا ہے تو اپنے ساتھ ہی نہیں رہے۔ دیکھیں کہ ایک پاکستان کا نام علامہ اسد اللہ چشتی، دیکھیں کہ آپ ابھی سرچ کریں تو آپ کی ان کی سینکڑوں ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک وقت تھا کہ ٹائم نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، 2 ماہ تک ان کی تقریروں کا ٹائم لکھا جاتا تھا، لیکن آج جب ان پر مشکل وقت آیا ہے تو ان کے اپنے جو ہے وہ ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔
تو آخر میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ چلو میری تو میرا اللہ مالک ہے، میرا اللہ ضرور میرے لیے اسباب پیدا فرمائے گا اور یقیناً مجھے اللہ شفا یاب فرمائے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں بیٹے، یہ میری بیسٹ کوالٹی ہے، یہ میری بیسٹ کوالٹی ہے کہ میں تو ہار وہاں بھی نہیں مانتا جہاں مجھے اپنی شکست کا یقین ہو جائے کہ میں یہاں جیت نہیں سکتا. میں نے کبھی ہار وہاں بھی نہیں مانی چاہیے. آپ میری زندگی اٹھا کے دیکھیں، جب وہ میرا حملہ ہوا تھا نا، وہ اس میں میرے یہ بازو ٹوٹے ہوتے تھے، میں لیٹا ہوتا تھا یوں کر کے، اٹھ بھی نہیں سکتا تھا. میں تب بھی اپنے بچوں کا پیٹ خود پالتا تھا، میری تقریریں پڑھی ہیں. اب کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں. چھوٹے چھوٹے بچے. چھوٹے ہیں اور گھر بھی کرائے پہ، اور میری کوئی تقریریں بھی نہیں، نہ میں کہیں پہ امام ہوں نہ کہیں پہ خطیب ہوں. تو سارا دن بھر یہی سوچتے گزر جاتی ہے کہ رات کا کھانا کہاں سے آنا اور صبح ناشتہ انہیں کہاں سے دینا، کرا کہاں سے دینا، بل کہاں سے دینے ہیں. میں نے ظاہر سی بات ہے، اب شہرداری ہے اور کرائے پر رہتے ہیں، بجلی کا بل بلڈ کینسر جیسی بیماری، اور پھر بلڈ کینسر جیسی بیماری کے جس کا علاج ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے مانا، اور وہ نہ کرواؤں تو مر جاؤں گا. میری زندگی مشکل ہو گئی ہے، میری زندگی مہنگی ہو گئی ہے. ناظرین دیکھیں کہ ایک علماء کا کتنا بڑا مقام ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں. دیکھ سکتے ہیں کہ ایک علماء کس طرح مشکل میں ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ ان سے دور ہو چکے ہیں، ان کا تعاون نہیں کرتے، ان کا علاج نہیں کروا رہے. ناظرین آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دے اجازت اور دیکھتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. اللہ نگہبان.